آج بات کریں گے کہ اتنا بڑا مارکا ہوا، اتنی بڑی جس کو کہیے کہ ظلم کی آندھی چلی، آج بھی تقریباً 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جب بھی یہ واقعہ بیان ہوتا ہے، جب بھی یہ دن آتا ہے، شہدائے کربلا کی یاد دل میں تازہ ہو جاتی ہے، اس قربانی کی یاد دلوں میں تازہ ہوتی ہے، سر ادب سے جھک جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے نانا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں لٹا دی مگر دین کو قربان نہ کیا، کمپرومائز نہیں کیا، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ آج تک آسمان نے، زمین نے، فلک نے ایسا منظر نہ دیکھا تھا، مگر یہ ہوا واقعہ، اور ہم اس واقعے کے بعد جو معاملات ہوئے دنیا پر، اس واقعے کے بعد جو یوں سمجھیے کہ چینجنگ ہوئی، جو معاملات تبدیل ہوئے، یہاں تک کہ کلائمیٹ میں تبدیلی ہوئی۔ جی ہاں ناظرین، آسمان سے ایسی چیزیں برسی جو پہلے نہیں برسی تھی، اور اس کے بعد ان ظالموں کا کیا بنا؟ کیا وہ جیت گئے؟ کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ جس لالچ کے پھندے میں پھنس کر، جس لالچ کے یوں سمجھیے کہ خواب دیکھ کر، جن کامیابیوں کی خواب دیکھ کر انہوں نے یہ ظلم کیا تھا، کیا وہ سب انہیں مل گیا؟ کیا وہ اقتدار، کیا وہ مال، کیا وہ عیش و عشرت کی لائف انہیں ملی، یا ان کا بنا کیا؟ آج بات کرنی ہے کربلا کے بعد کیا ہوا۔ ہمارے اس پروگرام کے دو ہی قسطیں تھیں، کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد۔ آج ظلم کا انجام آپ کو معلوم ہوگا، ان ظالموں کا کیا بنا یہ بھی معلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں بھی معلوم ہوگا، اور امام حسین کا سر انور، سبحان اللہ، بظاہر تو جسم سے جدا ہو چکا تھا، مگر اس سر انور سے جو کرامتوں کا ظہور ہوا، اللہ اکبر، آج بھی سنے تو عقل بھی حیران ہوتی ہے، اور دل میں ایک یوں سمجھیے کہ امام حسین، امام علی مقام کی اور محبت دل میں بڑھ جاتی ہے کہ کیا بات ہے نبی پاک کے اس مبارک نواسے کی، کہ دنیا سے بظاہر تو چلے گئے ہیں مگر سر انور ہے کہ وہ کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو ایمان تازہ بھی ہوگا، ظالموں کا انجام بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ کچھ اچھی نیتیں بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے نعت خواہ عدنان شیخ بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ ہمیں مناقب بھی سنائیں گے، کلام بھی سنائیں گے۔ تو مدنی چل کے ناظرین چلتے ہیں آج ہمارے ٹاپک کی طرف، جس کا نام ہے کربلا کے بعد۔ اس سے پہلے کہ ہم کربلا کے بعد کے واقعات پر بات کریں، امام حسین سبحان اللہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ فرام دا ڈے ون، آپ کی جب ولادت ہوئی نا تو ولادت بھی با کرامت تھی۔ جی ہاں، راکب دوش مصطفیٰ آپ کو کہا جاتا ہے۔ راکب دوش مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ بڑا پیارا لقب ہے آپ کا۔ راکب کہتے ہیں سواری کرنے والا، دوش کہتے ہیں کاندھوں کو، نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے۔ اللہ، ایک بار امام حسن نبی پاک علیہ السلام کے کاندھے پر تھے، تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ اے برخوردار، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری محبت بھری بات فرمائی، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ کیا محبتیں تھیں اور کیا پیار تھا۔ اور اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ 4 شعبان المعظم، ایک روایت کے مطابق 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں منگل کے دن پیدا ہوئے۔ اور اب ذرا سنتے ہیں کہ جب ان ظالموں نے ظلم و جفا کی آندھیاں چلائیں، پیاسوں کے گلے کاٹے، امام حسین نے 10 محرم الحرام ایک تاریخی خطبہ بھی دیا، اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا، مگر کہتے نا کہ جب انسان لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا لالچ، نفس و شیطان اس قدر بھی انسان کو سخت دل کر سکتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہو، اسی نبی کے نواسے کو سب شہید کر دیا جائے، اسی نبی کی آل کو اس بے دردی سے شہید کیا جائے۔ علی اصغر کے بارے میں تو سوچیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی عمر 6 ماہ تھی مگر انہیں بھی پیاسا شہید کر دیا گیا۔ کبھی کائنات میں یہ منظر آسمان نے نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح بی بی فاطمہ کے گلشن کے پھول خون کے اندر ڈوب کر ریت پر ان کی مبارک جسم پڑے ہوں۔ آپ ذرا سوچیے، مگر یہ اس کائنات نے دیکھا ہے۔ ایک طرف نبی پاک فرمائیں کہ میری اہل بیت، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری جو عطرت ہے، میری جو آل ہے، وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا، یعنی ان کے دامن کو تھام لے گا، وہ پار ہو جائے گا۔ اور ایک طرف نبی پاک کا امتی کہلانے والے، ذرا غور کیجیے، یہ غیر مسلموں کی طرف سے ظلم ہوتا نا تو شاید بات سمجھ آ جاتی، مگر یہاں کلمہ بھی تھا، یہاں نماز بھی تھی، یہاں اپنے آپ کو مسلمان کہلانا بھی تھا، مگر اقتدار کا نشہ، مگر دولت کی لالچ اس نے ایسا اندھا کر دیا
کہ جن لبوں کو نبی پاک نے چوما ان لبوں کو پانی نہ دیا، جن رخساروں کو نبی پاک نے چوما ان کو خون میں نہلا دیا۔ ذرا غور کیجیے، یہ لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کیسے حاصل کریں گے؟ مگر یہاں مجھے اور آپ کو ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ کہتے ہیں نا، انسان کہتا ہے نہیں یار میں ظالم نہیں ہو سکتا، مجھے تو، میں نمازی بھی ہوں، میں عبادت گزار بھی ہوں، میں دیندار آدمی ہوں، اب میرا ایمان مضبوط ہے۔ نہیں جناب، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب لالچ آتی ہے، شیطان غالب ہو جاتا ہے، نفس و شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، پھر انسان وہ کچھ کر جاتا ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایشو ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں۔ تھوڑے دنوں پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اخبارات کو جب پتہ چلتا ہے یا نیوز آتی ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ 5-6 سال کے بچوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ کیا وہ انسان ہے یا کوئی وحشی درندہ ہے؟ لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ہی ہو رہا ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان جب غالب آ جائے، جب نفس و شیطان انسان پر سوار ہو جائے تو کبھی کبھی انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا کام کر گزرتا ہے کہ سننے والے حیران ہو جاتے ہیں۔ یعنی آج 1450 سال کے قریب وقت گزرنے کے بعد بھی عقل نہیں مانتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا نواسہ رسول کو شہید کرے، اپنے آپ کو نبی پاک کا امتی کہنے والا ان کی آل اور ان کی خاندان کو اس طرح تکلیف پہنچائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہی بات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو شیطان کے واروں سے بچائے، نفس کی شرارتوں سے بچائے، دنیا کی محبت سے بچائے۔ آج بھی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان اپنے گھر والوں کو مار دیتا ہے، اپنی والدہ کو لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں، اپنے والد کو، معاذ اللہ بیٹا والد کو قتل کر دیتا ہے۔ کیا یہ واقعات آپ نے نہیں سنے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ لیکن وہی دین سے دوری، وہی شیطان کے وار، وہی بری گیدرنگز، وہی ماحول برا۔ اللہ کرے کہ اس واقعے سے میں اور آپ یہ درس اپنے لیے بھی لیں کہ ہمیں ان لوگوں سے بچے رہنا ہے، ان لوگوں سے دور رہنا ہے جو ہمیں دین سے دور کرنے کی بات کرتے ہیں، جو دنیا کی رنگینیوں میں گم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ وہ چہرے تھے۔ امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے نا تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے ایسے انوار نکلتے، ایسا نور نکلتا کہ قرب و جوار نور بار ہو جاتے، یعنی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کربلا کے بعد جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، فائنلی آپ کا سر انور آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا گیا، اب آپ کے سر انور سے ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا، سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار کے قافلے کو 11 محرم الحرام کو جب کوفہ پہنچایا گیا، شہدائے کربلا کے مبارک سر ان سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا۔ یہ مردود رات کے وقت کوفہ پہنچا، گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو اپنے گھر لے آیا، اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے زوجہ، میں تیرے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، دیکھ میں حسین بن علی کا سر تیرے لیے لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کی جو زوجہ تھی وہ سعادت مند تھی، وہ کہتی تجھ پر خدا کی مار، لوگ مال و دولت لائیں اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ اس کا نام نوار تھا۔ وہ عورت اپنے بچھونے سے اٹھی اور سر انور کے پاس آ کر جب بیٹھی
تو کیا دیکھا کہ خدا کی قسم وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا. ایک جس برتن میں امام حسین کا سر انور تھا، آسمان سے ایک نور اس طرح برس رہا تھا جیسے آسمان سے ایک نور کا ستون ہے. اور لیکن کہتے ہیں نا آنکھوں پر جب پردہ آ جائے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی نہ خالد بن یزید نے توبہ کی، نہ ان لوگوں کا ذہن پلٹا کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. صبح ہوئی تو خالد بن یزید یہ سر ابن زیاد کے پاس لے آیا. اللہ اکبر. دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس کس طرح انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے. اب ہوا کیا کہ یہی خالد بن یزید، اس کا کیا حال ہوا؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ظالم کا انجام جب برا ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انتظام کر دیتا ہے. حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الوہادی فرماتے ہیں کہ مختار ثقفی نے جو قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مختار نے حکم دیا کہ کربلا کے اس لشکر میں، جو یزید کے سپہ سالار کے لشکر میں جو بھی شریک تھا، وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے. یعنی جو امام حسین کے مقابلے میں لشکر آیا تھا اس میں جو جہاں ملے اسے مار ڈالا جائے. یہ حکم سن کر کوفہ کے جو جفا شعار تھے، بڑے بڑے سورما تھے، وہ بھاگنا شروع ہو گئے. انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے خلاف ایکشن ہوگا. اب مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا وہاں مار دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے. خالد بن یزید یہ وہی ظالم ہے جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اقدس آپ کے تن مبارک سے جدا کیا تھا. یہ روسیا بھی گرفتار کر کے جب مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھایا، پھر آگ میں جھونک دیا. ظالم کا انجام بڑا عبرتناک ہوا. یاد رہے کہ 6000 وہ کوفی جو امام حسین اور ان کے قافلے والوں کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا. کیا خوب بات شاعر لکھتے ہیں، اے تشنگانے خونے جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی. دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے اماں نہ تمہیں ایک ذرا ملی. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا. جی ہاں جناب، اصل سزا تو بروز قیامت ہوگی نا. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی. وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہ کیسے نبی پاک کو منہ دکھائیں گے کہ سرکار کے نواسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے گھر بار کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور آگے سنیے، جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا تو اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا. جب سر انور اس کے قریب سے گزرا تو سر پاک سے سبحان اللہ تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. سورہ کہف کی آیت سر انور تلاوت کر رہا تھا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. اسی طرح ایک اور دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر انور کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی. وہ آیت کیا تھی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. ذرا غور کیجئے ناظرین، امام حسین کی جس وقت شہادت ہوئی آپ اس وقت سجدے میں ہیں، وہاں پیغام دیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. اور جب نیزے پر آپ کا سر اقدس لے جایا جا رہا ہے تو اس وقت بھی زبان پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا میسج ہے. کیا خوبصورت بات امیر علیہ سنت نے لکھی نا. عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو،
تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا